السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، اے کریم، اے پاک پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے رحمان ہم پر رحم فرما، اے رحیم ہم پر شفقت فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے اللہ آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ہماری آنکھ میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما۔ ہمیں ہر قسم کے شر، فتنہ، فساد سے بچا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں کی مکمل پیروی کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ برکت والی روزی اور برکت والی زندگی اور برکت والے اعمال اور برکت والا علم عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی ذات وحدہ شریک کے سوا کسی کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بھکاری بنا دے۔ اے ہمارے مالک مولا، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما دے، قبولیت والے اعمال کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اے بہت مہربان رحم کرنے والے عظیم بادشاہ، میں خاموشی اور ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اے اللہ میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما دے۔ اے مالک برحق ہمیں مسکراہٹ بانٹنے والا بنا، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ وہ مہربان اور پاک ذات ہر وقت ہماری جھولی کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیشہ بھری رکھتی ہے۔ اے ہمارے مالک ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلات، پریشانیوں، دکھ، تکالیف دور فرما، ہمارے لیے بہتری فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بد کرداروں کے کردار کو درست فرما دے۔ اے اللہ بد اخلاق کو اچھا اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مستضعفین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اے پروردگار دعاؤں کے ذریعے مجھے موت کے بعد خوشی اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ مجھ پر احسان فرما۔ اے اللہ ہماری عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت و رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اپنے حقوق اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم جس نے بھی یہ دعا لکھی، پڑھی، آگے پہنچائی اس کے تمام گناہ معاف فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس کی جائز حاجات پوری فرما۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق، حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بے شک ہدایت تیرے ہی پاس ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر، بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، بے شک سب تبدیلیاں تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے جسموں، ہماری روحوں کو پاک کر دے، بے شک تو پاک ہے اور تو ہی سب کو پاک کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم اور آگ کے عذاب سے بچا، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے لیے بہتری فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بد کرداروں کے کردار کو درست فرما دے۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما
اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ، تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتی ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنی سفارشی بناتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنا کرب عطا فرما اور توفیق دے کے تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں، جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر اور ہر قسم کے حالات میں نرم خور رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہو۔ اے اللہ، تیری عظیم سلطنت اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر، تیرا کرم غالب، تیری قدرت کارگر اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتی جو میرے گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے عمل کو نیکیوں میں بدل دینے والا ہو۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرات کی، اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ، کتنی ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی۔ تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھی۔ اے معبود، میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس نے جرائم اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے اللہ، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، آپس میں سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں، فضل و کرم کے سائے میں رکھ، تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم پر یہ جان، امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں، ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب، میں نے برا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے مومنوں کے مددگار، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین کے معبود، اے اللہ تو پاک ہے۔ اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے، تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تجھے پکار رہی ہوں۔ میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی محکم بنایا اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، مجھے بخش دے۔ اس شب میں اور اس ساعت میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے، تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کی ہیں، اعلیٰ اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوں یا ظاہر کی ہیں، اور میری بدعائیاں جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا ہے۔
اور ان کے علاوہ خود بھی تو مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے۔ حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا، وہ معاف فرما اور میرے لیے حصہ قرار دے ہر اس خیر میں جس نے تو نے نازل کیا، یا اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا۔ اے اللہ میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اے میری تنگ و بیچارگی سے واقف، اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر رب، میں تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میری رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور قرار پائیں اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا یقین ہے، اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتی ہوں، اے معبود جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر، مجھے اپنے بندوں میں قرار دے، جو نصیب میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عزت اور تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج اور آنے والے ہر دن کو ہمارے حق میں بہتر کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگیں؟ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عزت اور تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج اور آنے والا ہر دن کو ہمارے حق میں بہتر کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اے اللہ ہمیں ظلم کی آگ سے نجات دے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ آپ کے فضل اور مہربانیوں کی کوئی کمی نہیں، میں قدم قدم پر آپ کو احسان کرتا ہوا پاتی ہوں، مجھ سے آپ کی مہربانیوں کا شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ میری اس کمی کو درگزر فرما، مجھے ہر درد اور تکلیف سے محفوظ رکھ، میرے دل کے سکون اور میری خوشیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حیا کی چادر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو حوصلہ اور آسانی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔